میں نے اسد کو کہا، یار چلو دفع کرو، پھر کبھی دیکھیں گے، اور ہم دکان سے باہر نکل کر اسد کے گھر کی طرف چل دیے۔ اسد کے گھر کے سامنے پہنچ کر اسد نے جیب سے چابی نکالی اور مجھے رکنے کا کہہ کر گیٹ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ میں باہر کھڑا حیرانگی اور حسرت بھری نگاہوں سے اسد کے گھر کو باہر سے دیکھنے لگ گیا اور سوچنے لگا کہ باہر سے اتنا خوبصورت گھر ہے تو اندر سے کتنا خوبصورت ہوگا۔ اتنے میں اسد نے بیٹھک کا دروازہ کھول کر مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوا تو اپنے پینڈو ہونے کا ثبوت دینے لگ گیا اور کمرے کی سجاوٹ کو دیکھ کر واہ واہ کرنے لگ گیا۔ کیا کمال کی کمرے میں سیٹنگ ہوئی تھی، بڑے بڑے صوفے اور صوفوں کے اگر بڑا بڑا شیشے کا ٹیبل، دیواروں کے ساتھ لگی رنگ برنگی پینٹنگ، دیواروں پر لمبے سائز کے خوبصورت پردے، کیونکہ اتنا خوبصورت کمرہ اور یہ سب چیزیں میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھی تھیں۔ ہمارے گاؤں میں تو بس بیٹھکوں میں چار پہیاں اور موڑے پڑے ہوتے تھے، یا جو اچھے ذمہ دار ہوتے ان کے لکڑی کے صوفے ہوتے، مگر یہاں تو سب کچھ ہی میرے لیے نیا تھا۔ اسد میری حالت دیکھ کر ہنستے ہوئے بولا، جگر بیٹھ، میں تھوڑی دیر تک آیا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتا، وہ جلدی سے گھر کے اندر کی طرف جاتے دروازے سے نکل کر اندر چلا گیا اور میں کھڑا ہو کر پھر کمرے کی ہر چیز غور سے دیکھنے لگ گیا۔ کچھ دیر میں گردن کو گھماتے کمرے کی چاروں اطراف کا جائزہ لیتا رہا، پھر میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ بیٹھتے ہی مجھے ایسے لگا جیسے میں صوفے میں دھس کر پیچھے کی طرف گرنے لگا ہوں۔ اس وقت اگر میری کوئی حالت دیکھتا تو شاید ہنسی کے دورے سے بے ہوش ہو جاتا۔ میں ہڑبڑا کے پھر سے کھڑا ہو گیا اور پریشان ہو کر صوفے کو دیکھنے لگ گیا۔ پھر میں نے ڈرتے ڈرتے صوفے کی سیٹ پر ہاتھ پھیرا اور اس کو دبا کر تسلی کرنے لگ گیا کہ صوفہ صحیح سلامت ہے۔ میں دوبارہ ڈرتے ڈرتے صوفے پر آہستہ سے بیٹھ گیا۔ اب صوفے کی سیٹ اتنی نیچے نہیں ہوئی تھی۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ پہلے میں بڑی شوخی سے صوفے پر پورے وزن کے ساتھ بیٹھا تھا۔ صوفہ انتہائی نرم تھا، اس لیے میرے زور سے بیٹھنے کی وجہ سے صوفے کا میٹرس بھی نیچے کی طرف گیا اور میں ڈر گیا تھا کہ اچانک گھر کے اندر کی طرف والے دروازے کا پردہ سرکا اور ایک حسین دل فریب پری کا چہرہ نمودار ہوا۔ چہرہ کیا تھا، 14ویں کا چاند تھا۔ پھر وہ حسین چہرہ پردے کی اوٹ گم ہو گیا، مگر میں اس حسین چہرے کے سحر میں ابھی تک جکڑا پردے کو دیکھی جا رہا تھا اور میری نظریں پھر اس گستاخی کے لیے ترسی اس کو تلاش کر رہی تھیں، مگر وہ جا چکی تھی۔ ٹھنڈی آ بھری اور پھر اسی کے بارے میں سوچنے لگ گیا کہ وہ کون تھی۔ یہ حسینہ کچھ دیر اسی قاتلے کے بارے میں سوچتا رہا جو ایک ہی نظر میں میرا سب کچھ لے اڑی تھی۔ اسد اندر داخل ہوا۔ میں نے حسرت بھری نگاہوں سے پھر پردے کی طرف دیکھا کہ شاید وہی حسینہ جلوہ گر ہو، مگر وہ اسد تھا۔ اسد ہاتھ میں ٹرے لیے ہوئے جس میں مشروب تھا اور بسکٹ وغیرہ۔ اسد میرے پاس آیا اور ٹرے ٹیبل پر رکھ کر میرے ساتھ بیٹھ گیا اور بولا، سوری یار، وہ کپڑے بدلنے میں دیر ہو گئی تھی۔ مگر میں تو اپنے خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ اسد نے مجھے گمسم دے کر کندھے سے پکڑ کر کھلاتے ہوئے کہا، طبیعت صحیح ہے؟ تو میں نے اسے کیا بتاتا۔ میں نے ایک دم چونکتے ہوئے اسد سے کہا، نہیں نہیں، میں ٹھیک ہوں، بس ایسے ہی تمہارا گھر دیکھ کر بس اپنی غریبی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تو اسد نے مجھے کندھے سے پکڑا اور بولا، چھاڑ یار، ساتھ ہی مشروب کا گلاس مجھے پکڑا دیا اور کہنے لگا، چل جلدی سے پی۔ میں نے ایک ہی سانس میں گلاس ختم کیا اور اسد کو کہنے لگ گیا کہ یار، تمہارا گھر بہت خوبصورت ہے۔ تو اسد نے شکریہ ادا کیا۔ کچھ سوچتے ہوئے میں نے اسد سے پوچھا، یار تیری امی نے نہیں پوچھا کہ تو اسکول سے اتنی جلدی واپس آ گیا؟ تو ہنس کر بولا، امی تو بوتیک پر چلی گئی ہیں اور رات کو ہی واپس آئیں گی۔ گھر میں بس سسٹر ہی ہے اور اس کو رشوت وغیرہ لگا دیتا ہوں تو وہ امی کو نہیں بتاتی۔ تو میں نے ہم کر کے چپ کر کے اندازہ لگانے لگ گیا کہ ہو نہ ہو وہ حسین پری اسد کی بہن ہوگی۔ کچھ دیر بعد ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔
फिर असद ने मुझे कहा, चल उठ, ऊपर कमरे में चलते हैं। मैं असद के पीछे बैठक से निकलकर उनके घर में दाखिल हुए और सामने टीवी लाउंज से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाने लग गए। असद मेरे आगे जा रहा था। मैंने पीछे से सारे घर का जायज़ा लिया, मगर मुझे वो कातिल हसीना कहीं नज़र न आई। हम ऊपर पहुँचे तो असद मुझे लेकर एक कमरे में चला गया। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो कमरा भी कमाल का था। सामने बड़ा सा जहाज़ी साइज़ का बेड पड़ा था और बेड के बिल्कुल ऊपर छत के साथ शीशे का बड़ा सा झूमर लटक रहा था और दूसरी तरफ एक बड़ी सी अलमारी बनी हुई थी जिसमें बड़े साइज का टीवी पड़ा था और निचले हिस्से में वीसीआर और उससे निचले हिस्से में काफ़ी सारी वीडियो कैसेट का अंबार लगा हुआ था। और कमरे की एक साइड पर छोटा सा दरवाज़ा था जो शायद अटैच बात का लग रहा था। असद ने मुझे बेड पर बैठने का इशारा किया और दरवाज़ा लॉक करने चला गया। दरवाज़ा लॉक करके उसने टीवी ऑन किया और वीसीआर के पीछे की तरफ हाथ मारते हुए कुछ तलाश करने लग गया। कुछ देर बाद उसके हाथ में एक वीडियो कैसेट थी जो उसने वीसीआर में लगा दी और वीसीआर और टीवी का रिमोट लेकर मेरे साथ बेड पर जम मारकर बैठ गया। मैं अभी तक टांगे नीचे लटकाए बैठा था तो असद ने मुझे कहा, जिगर ऊपर होकर बैठ जा, नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रखा है, ये अपना ही घर समझ। मैं भी टांगे फैलाकर बेड पर बैठ गया। असद ने टीवी बंद कर दिया था और फिल्म भी निकाल कर छुपा दी थी और हम कमरे से निकलकर सीढ़ियाँ उतरने लगे। जब मैं असद के पीछे पीछे आधी सीढ़ियाँ ही उतरा था कि मुझे नीचे किचन से वो हुसन की शहजादी निकलती हुई टीवी लाउंज में आती हुई नजर आई। उसके हाथ में चाय का बड़ा सा मग पकड़ा हुआ था और चाय की चुस्कियाँ लेती हुई बड़ी अदा से चली आ रही थी। दोस्तों, उस हसीना क्या क़यामत फिगर था। उसने हल्के पीले रंग की शर्ट और सफ़ेद शलवार पहनी हुई थी और कमीज़ की इतनी फिटिंग थी कि मेरे जैसा पेंडू यही सोचता रहता कि यह कमीज़ के अंदर घुसी कैसे। और कमीज़ काफ़ी शॉर्ट थी जो उसके घुटनों से भी ऊपर थी। वो जालिम जब चाय की चुस्की लेती तो साथ अपनी लंबी सी पलकों को झुपकाती और उसके गुलाबी होंठों खुश किस्मत कप को छूकर आपस में मिल जाते और उसके नरम से रुई के गोले जैसे पीक गालों पर डिम्पल बन जाता। चाय के कप को होंठ लगाते ही उस हसीना ने अपनी सागर जैसी आंखों पर छाँव की हुई पलकों को उठाकर मेरी तरफ देखा। आंखों से आंखें मिली, दोनों के कदम रुक गए। दोस्तों, इस नावल की अगली किस्त कल इसी टाइम अपलोड की जाएगी। थैंक यू।